جہاں میرا محبوب رہتا ہے. اب میں نے پوچھا کہ کائنات میں ساری کائنات محبوب بنایا، ہم بنایا، ہم کا نگرانی بنایا. اللہ کریم تو نے محبت کی، تو نے پیار کیا، تو نے کہا ہے تو تمہارا بنانا تھا. کون ہے کون کون اللہ کچھ جگہ کیا بنایا کہ میں تمہارا بنانا تھا. میں ایک تمہارا مجھے پیار کا پیدا تھا، مجھے گوڑ کا پیدا تھا، مجھے شیطان کا پیدا تھا. میری پیار مجھے محبت ہو گئی. مجھے ہو محبت ہو گئی، ہو گیا میرا محبوب ہے. جب مجھے محبت ہوئی تو میں نے اپنے حبیب کو تکلیف دیا. اور میں نے پوچھا جانا کہ میں نے اپنے حبیب کو تکلیف دیا. آپ مجھے بتاؤ کہ تم تو ہر جگہ پر دیکھنے والا ہے، ہر جگہ کو دیکھتا ہے، ہر جگہ کو جانتا ہے، ہر جگہ کو جانتا ہے. بندے بندے پہ تیری نظر ہے، سب بندے تیری نظر ہے، ہزار پہ تیری نظر ہے، خودی پہ تیری نظر ہے، کبھی پہ تیری نظر ہے، سمندر میں تیری نظر ہے، پہاڑوں میں تیری نظر ہے، خدا پہ تیری نظر ہے، بھلا پہ تیری نظر ہے. ہر چیز کو تم دیکھنے والا ہے، ہر چیز سے پہچانے والا ہے، ہر چیز جاننے والا ہے. مالک کی کائنات تیری نظر ہے، ہر طرف ہے. بتا دو صحیح کہ تم سے دیکھتا ہے. سبھی اللہ سمجھا میں وہاں طرح میں محبوب کو دیکھتا رہتا ہوں. میں ہر جگہ میں اپنے حبیب کو لکھتا ہوں. کیوں کہ شجروں میں جو خوبصورتی ہے وہ میرے محبوب کی ہے. حجروں میں جو خوبصورتی ہے میرے محبوب کی ہے. سمندروں میں جو خوبصورتی ہے وہ میرے محبوب کی ہے. ہر چیز میں جو خوبصورتی ہے وہ میرے محبوب کی ہے. بلندی میں جو خوبصورتی ہے میرے محبوب کی ہے. ہر جگہ پر خوبصورتی ہے تو میرے محبوب کی ہے. آج میں کبھی کی روح کرتی گولا محبوب کے لیے بنایا گیا ہے. تو میں ایسا چاہتا ہوں محب وہ ہوتا ہے جو محبوب کی عیب تلاش، محبوب کی عیب تلاش محب ہوتا ہی وہ ہے. جو محبوب کی عیب تلاش کرے وہ محب. بغیر سے آگے چلنا شروع کر دیا چوکے لے کہتا ہے میں بھی بدلا ہوں. انہوں نے کہا یار تیری خوراک حرام ہے، تیری پوشاک کاٹی ہے، تیرا منہ خراب ہے، تم ہر جگہ سے حرام کھاتا ہے، گندگی میں رہتا ہے، گندا رہتا ہے. اللہ نے ہمیں سفید پوشاکیں دی ہے، ہم سمندر پہ دریا پہ شہر پہ رہتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں اور حرام سے پیتے ہیں. ہمارا کام اور ہے، تیرا کام اور ہے. اپنے گالی گالی بگڑا گالی گالی ضد گالی گالی تو یاد رکھو کبھی کام بگڑا ہو جاتا ہے، کام بگڑا ہوتا ہے. تو یاد رکھو ہے کبھی گلابی کبھی گلاب مرتبہ جو صاف ہوگا. کیوں؟ کسی شاعر نے کیا خود کہا کہ قدر خدا اور بلبل جانے
اگر کوئی چاہتا ہے تو میرا اللہ جانتا ہے باقی محبوب میری نکاح ہے تو تیرے اوپر چرچا میری نکاح ہے تو تیرے اوپر ہی ہے. محمد کا یاد دیکھیے سرکار محمد کا یاد دے رہے ہیں. چاہے کتنا آنا دیکھتے میں ہوا دیکھتا ہوں کیا دیکھتا ہوں کیسے کرتے ہیں کیسے دیتے ہیں کیا کرتے ہیں کیونکہ وہ اس پروگرام میں کسی نہ کسی طریقہ سے حضور کا سنت کو کرایا جائے. اب وہ آیا تو اس نے کام کرنے والے نے دیکھا گیا ہے. آپ آئی السلام نے وضو کرنا شروع کیا. میرے آقا نے کیا کیا جب وضو کرنا شروع کیا کپڑوں کا لگا اتنا ہے کہ حضور وضو کرنے لگے ہیں. سیاپا کا کامتا بن گیا ہو سارے کے سارے جھٹکے سے ہو گیا جھرنا بن گیا. وہ کہنے لگا میں دیکھ رہا تھا میرے سلام میں آیا ابھی یہ سر پڑیں گے ابھی یہ جگہ پڑیں گے ابھی یہ تماشا بن جائے گا یہ سندر پڑیں گے. حضور وضو بناتے ہیں اب ہاتھ دھوتے ہیں سیاپا ہاتھوں میں پانی لیتے ہیں. حضور السلام کا پانی لے کر کوئی پی رہا ہے کوئی چہرے پہ بن رہا ہے کوئی شیشی میں بھر رہا ہے. آپ نے السلام وضو فرماتے صحابہ پانی دے رہے ہیں. یہ ہے محمد کا معیار کہ دونوں حضور کا دے رہے ہیں. آپ کو دونوں لے کر اپنے چہرے پہ بن رہے ہیں. کوئی پی رہا ہے کوئی جسم میں بن رہا ہے کوئی شیشی میں بن رہا ہے. آپ نے وضو کرایا ہاتھ دھوئے پانی صحابہ نے لیا چہرہ کھلی کی پانی صحابہ نے لیا ناک کا ریشہ صاف کیا صحابہ نے ہاتھوں سے لیا چہرہ مبارک دھویا صحابہ نے ہاتھوں سے لیا پاؤں مبارک دھوئے صحابہ نے ہاتھوں سے لیا اور ہر چیز کو صحابہ پا گئے. اب بتاؤ کہ تم وضو کرتا ہے تو تیرا پانی نیچے ہوتا ہے تو وضو کرے تو تیرا پانی نکل ہوتا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ حضور کا پانی لے کر پی رہے ہیں سرکار نے کیوں نہ فرمایا وضو کا پانی نکل ہو گیا. کاغذ کیا مطلب سے پہلا فرق تو یہی ہے کہ حضور کے دوغن کا پانی پلیت نہیں ہوتا صحابہ جاتا ہے. حضور کے دوغن کا پانی پلیت نہیں ہوتا صحابہ جاتا ہے. حضور علیہ السلام نے اپنا دھون جب صحابہ نے بھیجا تو کسی کو یہ نہیں فرمایا صحابی کہ تم نے کیا دیا ہے. اب مجھے ایک بات ایمان سے بتاؤ کہ صحابہ کو کس نے کہا تھا کہ تم حضور کے دھون کا پانی لے دو آپ کے وضو کا پانی لے دو. اللہ نے حکم دیا اور حضور نے حکم دیا تھا کہ میرا پانی نیچے نہ دے دے میرا پانی پکڑ لو. نہ اللہ نے حکم دیا نہ حضور نے حکم دیا. اب کس نے دیا اس نے مجھے دیا شوق نے دیا اس نے مجبور کیا شوق نے دیا سبحان اللہ آنکھوں سے لگنا جا رہے ہو چہرے پہ لگنا جا رہے ہو جسم پہ لگنا جا رہے ہو اور کسی نے بھاگ رہے ہو کیا کرو گے حضور اس کو لے جائیں گے بچوں کو پلائیں گے روٹی کے کھلائیں گے بھولا کہنا ہے راہی مرضی عقیدہ کی مرضی محبت کی مرضی پیار کی مرضی حضرت کی مرضی آپ کی قیامت کی مرضی اس لیے صحابہ ہاتھوں پہ دے رہے ہیں پی رہے ہیں کھا رہے ہیں جا رہے ہیں. یہ بھی محبت کے صحابہ کی یہ بھی محبت کسی نے کہا نہیں پانی لے لو دونوں کا پانی
جب وہ گیا تو اس نے دیکھا تو اس نے کہا میں شاہی نجاشی کے دربار میں گیا، میں ان کے شاہ میں بھی گیا، ٹیچر جگہ پر بھی گیا، وہ کہا تو کہتا ہے ایسا اگر میں نے کسی دربار میں نہیں دیکھا جو دربار میں سوال ملتا ہے کہنے لگا یہاں رکھو، تو وہ کبھی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم کبھی بھی ان کا مقابلہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ عمر کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے ان سے کون سا خطرہ کیسے برداشت کریں گے، کیونکہ عمر کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، ان کا کون ہوتا ہے وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ اپنے ماں کی جاتی ہے دھیان کھا جاتے ہیں، وہ اپنے نام کا ہمیشہ سب کرتے ہیں دھیان کھا جاتے ہیں، تو جو ان کے کمر کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے ان کا خون کیسے گرنے دیتے، تو ساری زندگی کی لگے لوگوں کا مقابلہ یہ ہے محبت، یہ ہے پیار، یہ ہے عشق۔ اگر ان سے دینی کرتا رہتے ہیں یاد نہیں جانتے تھے یاد نہیں، ان کے پاس تو وہ نہیں کہتے تھے، ان کو پتا نہیں تھا اللہ نے اپنے محبوب کو پہلے بنایا، پہلے سکھایا، پہلے پڑھایا، پھر نور سورت بنایا، پھر زمین والا کو عطا فرمایا، پھر اللہ کو دوبارہ خیال آیا اور اس کو میراث کا بہانہ بنایا، اپنے سامنے بتایا، میراث کا بہانہ بنایا، پھر سامنے بتایا، تو اللہ رب العزت نے سامنے سکھایا، پھر اپنے محبوب سے کلام سنایا۔ میرے حضور فرماتے ہیں ماں زاد البصر وما طغى، میرے محبوب نے اپنی آنکھ کو جھپکا دی نہیں ہے، اجازت کی مجھے دکھ ہوتا ہے کہ محبوب کے نقص نہیں نکالتا، محبوب کے نقص اور اس کی یاد کبھی دل سے نکلتی، وہ حضر میں ہو، سفر میں ہو، مقام پر ہو، مسافر ہو، جس جگہ بھی ہو، کام کر رہا ہو، کام کر رہا ہو، پڑھ رہا ہو، لکھ رہا ہو، بیٹھا ہو، کھڑا ہو، محفل میں ہو، تنہا ہو، جس حالت میں ہو، ہر حالت میں سے اپنے محبوب کی یاد آتی ہے، ہر حالت میں محبوب کی یاد آتی ہے۔ اب یہ ہے اللہ کے محبوب، تو اللہ کے امکان رہا ہو، اور یہ بات سوچتے رہنا کہ ہمارے بھائی کے برابر ہے، نبی کا درجہ جو کہتے بھائی کے برابر ہے، اللہ نے یاد کر دیا تو امکان رہا، ارے بھائی کی بات آتی ہے تمہارے والدین، والدین کی بھی زیادہ عظیم مصطفیٰ کی بات ہے، تمہارے والدین سے زیادہ عظیم مصطفیٰ کی بات، تمہارے والدین سے زیادہ عظیم اللہ تعالی کا حکم، تم سے تمہارے والدین سے زیادہ عظیم جہاد ہے، جہاد کی والدین سے عظیم ہے، لیکن تین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی والدین سے زیادہ ہے، اور اللہ رب العزت سے زیادہ والدین سے آپ جو بھائی بھائی کے برابر ہے، بولو وہ قرآن کا مخالف ہے یا نہیں؟ ہماری مخالف نہیں ہے، قرآن کا مخالف ہے، کیونکہ قرآن میں اپنے بات ایسے بھی زیادہ عظیم آپ نے کبھی کریم سے لازم کو سمجھو، وہ اپناؤ کو اپنے بچوں سے بھی زیادہ عظیم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرو، وہ زبان کو اپنے بہن بھائیوں سے بھی زیادہ عظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھو، وہ اپنی بیویوں سے بھی زیادہ عزت میرے نبی کریم کی ہے، ان کو زیادہ پیار کرو، اپنے رشتے داروں سے بھی زیادہ سماج وباہ کو سمجھو، اور وہ مال جو تم کماتے ہو اگر وہ مال میرے مصطفیٰ کی ذات پر قربان کرنا پڑتا ہے تو ٹریڈ نہ کرنا، اور یاد رکھو ایک طرف تمہیں والدین بلا رہے ہو، دوسری طرف تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہو، والدین کو چھوڑ دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہو،
یہ ہے محبت. اللہ نے کی رات میں بلا رہی ہے بادل کو چھوڑ دو, اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو اس طرف مائل کر دو. جہاد کی ضرورت ہے, والدین کو چھوڑ کر جہاد کرو, لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اب والدین سے محبت چھوڑ دو, بھائیوں سے بہنوں کی محبت چھوڑ دو, بچوں بچیوں سے محبت چھوڑ دو, بیوی سے محبت چھوڑ دو, ماں سے محبت چھوڑ دو, گھر سے محبت چھوڑ دو. نہیں, یہ نہیں, یہ بھی ضروری ہے. والدین سے محبت کرنا بھی ضروری ہے, بہن بھائیوں سے محبت کرنا بھی ضروری ہے, بچوں سے محبت کرنا بھی ضروری ہے, بیوی سے محبت کرنا بھی ضروری ہے, رشتے دار سے محبت کرنا بھی ضروری ہے, ماں سے محبت کرنا بھی ضروری ہے, اپنے گھر سے محبت کرنا بھی ضروری ہے. مگر ان تمام محبتوں پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور جہاد کی محبت ظاہر کرنا ہوگی. اس محبت پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ظاہر کرنا ہوگا, نہ کہ یہ محبت تمہیں مجبور کر دے کہ اب اس محبت میں ہی بن کر نہیں جا سکتا, میں والدین کی خدمت سے وہاں نہیں جا سکتا, میں آپ یہ کر رہا ہوں, میں اپنے والدین کے لیے بیٹھا ہوا ہوں, اب مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, اس چیز کو غائب نہیں کر سکتے, بلکہ والدین کی محبت پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو غائب کرنا ہوگا. والدین کی خدمت کر رہی ہو, اذان آ رہی ہے, اب والدین کی اجازت لے لو, کیوں؟ اللہ کی گھر سے بلاوا آ گیا, اللہ کے گھر سے آواز آ گئی ہے کہ آؤ اللہ کی طرف, آؤ فلاح کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. جب تمہیں بلایا جا رہا ہے تو پھر والدین کی اجازت لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی دین کہا جا رہی ہے, آپ کو بلایا جا رہا ہے کہ آؤ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی دین لاؤ, حضور کی محبت کو سینے سے لگاؤ, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اجاگر ڈالو, تو سب کچھ چھوڑ دو, اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سننے کے لیے چلے جاؤ. جبکہ ہم لوگ ماشاء اللہ یوں کرتے ہیں کہ جمعہ المبارک کا دن ہوتا ہے, پہلی اذان تو ہماری کسی یعنی کہ وہ مقصد ریاسی نہیں ہے نا کہ پہلی اذان کی کوئی چیز مسجد میں ہے, کہ پہلی اذان جمعہ کی ہو سکتی ہے, تو ہم نے جو تصور کرنا ہے کہ یہ اذان کیوں ہوئی ہے. حالانکہ قرآن حدیث کے اندر واضح الفاظ ہے, اذان یا اجتنابی یعنی کہ جب اس جمعہ کی پہلی اذان ہو, دوسری اذان کا فیکٹر نہیں ہے جس کا ہم انتظار کرتے ہیں. ابھی پہلی اذان ہوئی ہے, ابھی دوسری ہوگی, پھر چلیں گے. جب دوسری ہوئی گھر سے چلے, یہاں آئے, وضو شروع ہوا, خطبہ پڑھا گیا, تیار ہونے ہوئے, رکعت بھی ایک چلی گئی, دوسری رکعت کے ساتھ شامل ہوئے, پھر فوری طور پر طلاق دینا بھاگے کی کوشش کی. اور اس کے بارے میں حضور کیا فرماتے ہیں کہ یہ کی علامت منافق کی. منافق جب مسجد جاتا ہے تو گھبراتا ہے, اس کا فکر نہیں کرتا, وہ دوڑتا ہے, وہ بھاگتا ہے. فرمایا جب مومن مسجد میں آتا ہے تو وہ اس طرح سے ہوتا ہے جیسے گہرے پانی میں مچھلی چل رہی ہے. مومن جب مسجد میں آتا ہے تو وہ اس طرح سے ہوتا ہے جیسے گہرے پانی میں مچھلی چل رہی ہے, اور منافق جب مسجد میں آتا ہے تو وہ اس طرح سے ہوتا ہے جیسے تھوڑے پانی میں مچھلی تڑپ رہی ہے. تھوڑے پانی میں مچھلی. تو یہ علامت چھوڑ کر ہم سب ایمان والے ہیں, ہم سب مومن ہے. اب منافق یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو میں منافق کہہ رہا ہوں تو یہ سب سے برے کا انسان میں منافق کہہ دیا, یہ نہیں. باتیں کر رہا ہوں کہ علامات منافق یہ ہے کہ اس سے ہمیں بچنا ہے, اس سے ہمیں بچنا ہے. اس لیے جب پہلی اذان ہو, اذان ہو کے اصلاح کی جاؤ صبح, جب تمہیں یہ پہلی اذان ہو, بازار میں بیٹھے اور اپنے کاروبار چھوڑ دو. اپنے کاروبار کیا ہوتا ہے, اپنے کاروبار تو یاد رکھو کہ اس وقت میں جو کاروبار کرے گا وہ حالات ہے. بے شک وہ کتنا مرضی متقی ہے, پرہیزگار ہے, کہتے کہ میں تو حالات کو پکڑنا تو بڑی دور کی بات ہے, پورا بڑی دور کی بات ہے, دیکھتا بھی نہیں, میں ہاتھ کمانا ہوں, میں حلال کمانا ہوں, میرا رزق حلال ہے, کیوں
کیا ہے؟ بے شک وہ خون پسینے کی کمائی ہے، اگر جمعے کے وقت میں وہ کرتا رہا تو وہ حلال بھی حرام ہوتا ہے، کیوں کہتا ہے حکم دے دیا ہے، جہاں سے حکم آ جاتا ہے وہاں ادب ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ادب کے حکم فوقیت رکھتا ہے۔ گاڑیوں کی اگر شرابی نیچا میں جمعہ نہیں، جب اعلان ہو جائے نماز جمعہ کی ہر آئیہ کی اور دونوں اللہ کے ذکر کے لیے بازار میں گئے اپنے کاروبار، یہ کسی کا نہیں ہے، یہ اللہ کو حکم ہے، اس وقت سے جو کاروبار کرے گا اس کا کاروبار حرام ہوگا، اس کا کاروبار اس نے حرام بنایا ہے، اور اس کا بنیادہ کیا ہوگا کہ اس کی خوراک کی عادت ہوگی، گستاخ ہوگی، بدتمیز ہوگی، پھر اس کے سامنے کھڑی ہوگی، کیوں کہ اس نے حرام سے حرام شامل کر دیا ہے، اور حرام کیا ہے؟ شیطانیت ہے۔ پھر شیطان کا مطلب داخل ہوتا ہے تو نفس ہمارا کو تقویت دیتا ہے، جب نفس ہمارا کو تقویت دیتا ہے تو پھر نفس ہمارا آدمی کو زمین سے اٹھا کر وہ پھر اٹھنے کودنے کا طریقہ بتاتا ہے، پھر مساوات کرنے کا طریقہ بتاتا ہے، اور جب اس کے حرام کھلا کر اللہ کی بات میں دعا کرو کہ خالق کائنات میں نے پوری محنت کی ہے اور تیرے حکم کا بجا رہا ہوں، وہ میں نے اس کو کمائی چلائی ہے، تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ آپ اس کو جانتے اور وہ بچہ آپ کو اسی کرے گا، وہاں جدا ہوگا، کیوں کہ اس کے اندر حرام ہے، اس کے اندر حرام نہیں گیا، جب حرام جائے گا تو اپنا اس میں ضرور آئے گا، تکبر آئے گا، اور تکبر سزا دی نظام کر میدان گرفتار کر تکبر نہیں رضا دی شیطان کو لاگو کیا اور لانت کے قید خانے میں استعمال کر دیا، اور قیامت تک اس کا لانت برتی رہے گی۔ حق کے مومن ہے تو اہل ایمان وہی ہے کہ جو ہر چیز سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد کے ساتھ رکھتے۔ ثابت کیا ہوا کہ نماز کے اندر جب تک خیال مصطفیٰ نہیں ہوگا وہ نماز نہیں، اور جن کا پیتا ہو کہ نماز کے اندر مصطفیٰ کا خیال آ گیا تو دور جاتی ہے، ایسے بھی ہے، ایسی کتابیں بھی ہے، فقیر نکال سکتا ہے کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے نماز دور جاتی ہے، جگہ کا خیال آ گیا نماز نہیں دورتی۔ اللہ تعالیٰ ایسے عقیدوں سے محفوظ رکھتے، ہمیں سچا اور سچا آج کے رسول بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یاد اللہ صرف باقی وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ اس کے آگے ایسا مبارک بند کریں گے تو یاد رکھے تھوڑی سی بات میری ایک سنیے کہ مسجد کی نشو و نما کرنا، مسجد کی خدمت کرنا، مسجد کے اندر اینٹ لگانا، مسجد کی ٹائل میں حصہ ڈالنا، یہ مسیحیت کی ہوائی جہاز تو مسجد کی ہمیشہ جو کرتی ہے تو وہ آپ ہی کی خدمت سے کرتی ہے۔ اب اس کے ساتھ وقت نہیں ہے، شریر اقتدار سے پیش کر رہا جو گیا مسجد میں لگ جائے گا وہ قیامت تک کے لیے آپ کا اجر کا سبب بن جائے گا، وہ سب کا جاریہ بن جائے گا۔ ایک ہی کام میں لگا دی، وہ ایک بے شک بات میں اتار کے پھر بھی جائے کر جائے یا اس کا یہ فقط ختم ہی ہو جائے، وہ ختم ہی ہو جائے، اس کے ثواب کی کمی اس کو ثواب اتنا رہے گا۔ تو اللہ کے گھر میں خدمت، اللہ کے گھر کی کرنا جو سمجھنے کہ اللہ سے کمیٹی ڈالنا ہے، ہم کمیٹی ڈالتے ہیں اللہ سے کمیٹی ڈالو اور اللہ کے گھر کی پڑھ کر کی خدمت کرو، اور اللہ کے گھر کی خدمت کرتے ہوئے سوچنا، گھر میں مہمان آتے تو بغیر سوچ کے خرچ کرتے، یہ بھی لاؤ وہ بھی لاؤ فلاں بھی لاؤ فلاں بھی لاؤ، اللہ کا گھر اس کی جب نشو و نما کریں گے مہمان کھا کر تعریف نہیں کرے گا، لیکن اللہ اس کی آپ کو اجر یاد رکھے گی۔ مسجد کی خدمت کے لیے نماز کے بعد آپ کے پاس گھڑی لے کر لوگ آئیں گے، آپ نے اس کی خدمت کرنا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔